هذا القرآن يوحدنا لطريق جامعۃ الرشید کے شعبوں کا ذکر آپ نے سنا، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی آپ نے دیکھی. یہاں پر اس بات کی کوشش کی گئی ہے جو ایک بہت جس کی کوئی نظیر قریب کے زمانے میں یا اس کا کوئی ایسا بہت مضبوط پریسیڈنٹ ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو کچھ مدارس میں اور دینی جامعات میں پڑھایا جا رہا تھا، ہمارے یہاں سے کوشش کی گئی کہ اس کو رواں دواں اور جیتی جاگتی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، اور ان چیزوں کو یہاں جامعات کی مدارس کی چار دیواری سے نکال کر اس کو زندگی کی رگوں میں دوڑایا جائے، اور وہاں پر یہ پیغام، یہ علوم، یہ چیزیں وہاں پہنچیں اور تمام شعبوں تک پہنچیں. یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کو 200 سال سے زیادہ عرصہ بر صغیر میں ہو گیا کہ جب دینی تعلیم اور معاشرے اور زندگی کا رشتہ کٹا آپس میں، اور انگریز کی آمد اس خطے میں جس زمانے میں ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ انقطاع ہوا. اب دوبارہ ان دونوں سروں کو ملانے کی کوشش یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا قدم لیا گیا ہے، یا اس کے بارے میں کسی بہت بڑی کامیابی کا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی ابتدائی بنیاد رکھی گئی ہے. دیکھیں، یہ جو میں مدینہ منورہ میں حضرت ہمارے رئیس الجامع استاد صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ندوۃ العلماء کے محتمم موجودہ مولانا رابع ندوی صاحب سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ہم سے کچھ چیزوں کا پوچھا. تو بڑے کلیت الشریعہ کا جب ہم نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نوجوان خالص مدرسے کے ماحول میں 4 سال کے لیے ایک ریزیڈنشل کورس میں، ایک رہائشی کورس میں آ کر علماء سے مدرسوں کی طرز پر، روایتی طرز پر دین پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، پورا اثر الحمدللہ قبول کرتے ہیں، اور فارغ التحصیل ہو کر آج آپ یہ منظر دیکھیں گے، ان سارے نوجوانوں کے سروں کے اوپر دستار فضیلت علماء رکھیں گے. تو انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ میری معلومات کے مطابق ادارے کی سطح کے اوپر اس سطح کے یونیورسٹی گریجویٹس نہ ہندوستان میں کسی ادارے میں اس کا نظم بن سکا ہے ابھی تک، اور نہ بنگلہ دیش میں. کہنے کہ پاکستان میں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ ہماری کوشش تھی اور ہم نے اس کے بارے میں بعض جگہوں پر کوشش کی، لیکن ہمیں جو آخری درجے میں کامیابی ہوئی وہ یہ تھی کہ انٹر پاس طلبہ کو ہم نے لیا، ان کے لیے الگ کلاسیں بنائیں اور ان کو پڑھایا. لیکن پوسٹ گریجویٹ طلبہ کا الحمدللہ اس کلیت الشریعہ میں ہمارے پاس، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام ڈسپلن سے طلبہ آئے، انجینئرنگ کے پس منظر سے، میڈیسن کے پس منظر سے، پی ایچ ڈی کر کے لڑکے آئے یہاں پر الحمدللہ. اس وقت کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ کے نام سے اس کے جو رجسٹرار ہیں وہ کلیت الشریعہ ہی کے فاضل ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر کے یہاں پر آئے تھے، اس کے بعد وہ واپس گئے. آج وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کے بعد سب سے بڑے انتظامی عہدے کے اوپر ایک کلیت الشریعہ کا مدرسے کا فاضل بیٹھا ہے. جہاں وہ سب سے بڑے انتظامی عہدے پر ہیں، وہیں پر وہ اپنی مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور وہاں پر درس قرآن بھی دیتے ہیں. یہی کوشش تھی کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جنہوں نے صحیح ماخذ سے، علماء سے اور سند یافتہ علم حاصل کیا ہو، اور اس کے ساتھ معاشرے میں سرایت کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہو، ان میں یہ استعداد ہو کہ وہ معاشرے کی ان تمام جگہوں پر جہاں سے زندگی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جہاں سے نظام کو چلایا جا رہا ہے، وہاں تک ان افراد کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. کلیت الشریعہ نے الحمدللہ اس سمت کے اندر ان گزشتہ 10 سالوں میں کافی مثبت پیش قدمی کی ہے. آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ اپنے ارد گرد نوجوانوں کو، جن کو آپ یونیورسٹیوں کے ان نوجوانوں کو جن کو علم دین کا شائق پائیں، اور الحمدللہ اس کا بڑا ماحول بن گیا ہے ہر طرف. میرا یہ اندازہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں میں اس وقت جن موضوعات کے اوپر سیمینارز، سمپوزیمز، ورکشاپس رکھی جا رہی ہیں، اس میں اب تناسب دینی موضوعات کا یا دین سے منسلک چیزوں کا 50% سے زیادہ بڑھ چکا ہے. اور وہ لوگ جو یونیورسٹیوں میں دینی حوالوں سے جاتے ہیں، ان کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان سارے مواقع کو اویل کرنا جس کے لیے یونیورسٹیاں آج کل بلا رہی ہیں، اور ہر قسم کے موضوعات پر. اور اس صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں. میں بھی چند دن پہلے ترکی میں تھا، تو ایک وہاں کی انٹرنیشنل یونیورسٹی جس کے اندر پوری دنیا کے 50-60 ملکوں کے طلبہ ہیں، ادھر سے کئی نیشنلٹیز کے طلبہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے 3 موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں: اسلام اینڈ ڈیموکریسی، اسلام اینڈ نیشنلزم، اور فلیکسیبلٹی ان اسلام. ان 3 موضوعات کے اوپر اتنے ملکوں کی نیشنلٹیز کے طلبہ آئیں گے، اور 45 منٹ آپ گفتگو کریں، 15 منٹ ہمارے سوال و جواب ہیں. پوری دنیا میں اس کا ایک ماحول بنا ہے، اسلامی دنیا میں، مغربی دنیا میں، کہ اسلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرق کچھ اگر آ رہا ہے، کہیں زبان کی رکاوٹ آ رہی ہے، کہیں محاورے کی رکاوٹ آ رہی ہے، کہیں پر وہ جو ایک خلیج جس کا ذکر سلیم صافی صاحب نے اس کی بڑی انتہا کا بھی ذکر کیا، اس کے کچھ ابتدائی مراحل بھی ہیں، وہ ایک
مسئلہ بن رہی ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ جس کو کہتے ہیں وہ محسوس ہو رہا ہے. الحمدللہ اس کو پاٹنے کے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر ذیشان صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہیں, ان کا شمار بھی لمس کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے, اور اب ان کی درس نظامی کی تکمیل بھی ہونے والی ہے. امریکہ سے PhD کر کے آئے ہیں, لمس کے اندر پڑھاتے ہیں اور درس نظامی کے فاضل ہونے والے ہیں ان قریب. یہ جو علماء کی یہ طرز ہے, اور جو اس خلیج کو پاٹنے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے بھی ان حضرات کا تعلق ہے, ان کے اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک نئی تبدیلی ہے جو گزشتہ 2 یا 1.5 دہائی سے اس ملک میں دیکھی جا رہی ہے, اور یہ اس کا بڑا مثبت اور روشن پہلو ہے. جامعۃ الرشید نے بھی یہی کوشش کی ہے.